کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کسی نے گرہ لگائے، کوئی گرہ ہوتا نا، کوئی آدمی جاتا ہے کسی پیر کے پاس، فقیر کے پاس جاتا ہے، کیا بولتا ہے وہ کہ آپ کی بگڑی میں بنا دوں گا. بگڑی بنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایک دھاگا لیتا ہے اور گانٹھ لگاتا ہے، گانٹھ لگانے کے بعد چھو مارتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فيها فقد سحر. جس کسی نے گرہ لگائی اور گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارا، فقد سحر، اس نے جادو کیا. ومن سحر فقد اشرک، اور جس کسی نے سحر کیا، جادو کیا، اس نے شرک کیا. اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ومن تعلق شیئا وکل الیہ. جو بھی آدمی گلے میں کچھ لٹکا لیا، اللہ کہتا ہے میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی ذات سے بھروسہ اٹھ کر کے ایک دھاگے کے اوپر آ گیا تو اللہ کہتا ہے میں نے اسی کے حوالے کر دیا. اس کا اللہ سے کیا رہ گیا بھائی؟ اس نے تو اللہ کے بجائے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، اس تعویذ کے اوپر بھروسہ کر لیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی آدمی کسی عراف کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، مستقبل کی باتوں کو بتانے والے کے پاس گیا، اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کری، تو اللہ کی قسم نبی پر جو شریعت نازل ہوئی اس نے انکار کیا، اس کا ایمان ہی نہیں رہ گیا. اور آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں یہ چیزیں عام ہیں. آپ دیکھیں روڈوں چوراہوں پر چلتے ہوئے نکلتے تو وہاں پر پاگھنڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں، بابا دیکھو نا بیاہ کب ہوئی، ہاتھ کی لکیریں دکھا کر کے بولتے ہیں شادی کب ہوگی، بابا بتائیں تھوڑا، کاروبار کب چلے گا تھوڑا بتائیں ہمیں. بھائی کاروبار چلانے والا عرش والا ہے، کوئی بابا فقیر آپ کو نہیں چلائے گا. وہاں مانگیں. آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، نمازیں پڑھیں. آپ کے اندر پریشانیاں ہیں، صحابہ کرام کا ترہ امتیاز اختیار کریں. صحابہ پر جب بھی پریشانیاں آتی ہیں نوافل پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے. ہم مانگ رہے نہیں مانگ رہے. ایک طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، جبکہ وہ جھوٹ بول دیتے، کچھ نہیں تھا، ڈھگوسلے باتیاں تھیں. اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دین، آپ کے ماننے والے، آپ کے رب کے چاہنے والے دن بدن کثرت کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، لہذا آپ چنندہ قرہ قرآن کریم جو بہترین سے پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر کے دین کی نشر و اشاعت کریں. جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلا؟ راستے میں لے جا کر کے تمام کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اگر نبی کو علم غیب تھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام کو جانتے بوجھتے نبی نے قتل کرنے والوں کے حوالے کر دیا. نہیں بھائی، غیب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ، وہی علام الغیوب ہے، وہی آپ کے دلوں سے اٹھنے والے وسوسے کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے. دنیا کے اندر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی رشی، کوئی منی آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے کو نہیں جان سکتا سوائے عرش والے کے. کہ تمام قسم کے نفع و نقصان کا مالک صرف عرش والا ہے، کوئی نہیں. اس لیے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر کے کہا گیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی آپ لوگوں کو بتلائیں، آپ لوگوں کو جانکاری دیں کہ محمد خود اپنے نفس کے لیے کسی بھی طریقے سے نفع و نقصان کا مالک نہیں. نبی جن کو آج بہت سارے مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے نبی مختار کل ہے، نہیں بھائی، نبی مختار کل کہاں سے ہوتے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. ایک کائنات کے لوگوں سنو، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اس ناس کے اندر سارے لوگ ہیں، اس میں ولی بھی ہے، نبی بھی ہے، رشی بھی ہے، انبیاء کرام کا طبقہ بھی ہے، ہر کوئی اللہ کے چوکھٹ کا فقیر ہے، محتاج ہے. تو نبی آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنے نفس کے لیے بھی کسی بھی طریقے سے نفع و نقصان کے مالک نہیں. اور نبی آپ لوگوں کو یہ بھی جانکاری دیں کہ میرے پاس غیب کا خزانہ نہیں ہے، غیب کا مالک نہیں ہوں. اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا، غیب کی جانکاری ہوتی، بھلائیوں کو جمع کر لیتا، نقصان مجھے پہنچتی نہیں پہنچتی. آپ نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں، نبی کو تکلیف آئی. جنگ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا. جنگ احد کے اندر اللہ کے رسول کے دندان مبارک آپ کے رخسار میں جا کر کے لگے. یہ تکلیفیں نبی کو نہیں آتی. تقریباً 70 صحابہ کرام اس جنگ کے اندر شہید کر دیے گئے. اگر نبی کو پتا ہوتا کہ میرے صحابہ لوس کر جائیں گے اور آپ کو اس جنگ کے اندر شہید کر دیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بوجھتے جنگ احد میں لے جا کر کے صحابہ کرام کو شہید نہیں کرواتے. آپ مانتے ہیں نا؟ آپ دیکھیں نا، ایک طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے یہاں تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا، جبکہ وہ جھوٹ بول دیتے، کچھ نہیں تھا، ڈھگوسلے باتیاں تھیں.
اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین، آپ کے ماننے والے، آپ کے رب کے چاہنے والے دن ب دن کثرت کے ساتھ بڑھ رہے، لہذا آپ چنندہ قرہ قرآن کریم جو بہترین سے پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر کے دین کی نشر و اشاعت کریں۔ جانتے ہیں کیا نتیجہ نکلا؟ راستے میں لے جا کر کے تمام کے تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ اگر نبی کو علم غیب تھا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ کرام کو جانتے بوجھتے نبی نے قتل کرنے والوں کے حوالے کر دیا؟ نہیں بھائی، علم کا مالک، غیب کا مالک صرف اللہ تعالیٰ، وہی علام الغیوب ہے، وہی آپ کے دلوں سے اٹھنے والے وسوسے کو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ دنیا کے اندر کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی رشی، کوئی منی آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے وسوسے کو نہیں جان سکتا سوائے عرش والے کے۔ آپ عقیدہ بنائیں، اور اللہ کی قسم مسلمانوں کی اکثریت عقیدہ کے نام سے واقف نہیں ہے۔ ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں، عقیدہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ بھاگتے ہیں۔ کیا مولوی صاحب آپ نے ایک توحید، ارے بھائی سب سے اہم چیز یہی ہے۔ اگر آپ کے پاس توحید نہیں، اللہ کی قسم آپ کیڑے مکوڑے سے بدتر ہے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ عقیدہ نہیں، آپ کبھی چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکیں گے، کبھی دوسرے چوکھٹ پر جائیں گے، کبھی اللہ کو راضی کریں گے، کبھی غیروں کو راضی کریں گے۔ آ جائیے اور آنا، مسجد میں کھڑے ہو کر کے 5 وقت میں کیا بولتا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین بولتا۔ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے تو صحیح مدد مانگتے۔ یہاں عبادت کر رہا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کے بعد فلاں کے آستانے پر جا کر کے کہتا بھر دے جھولی یا بابا، تیرے یہاں سے مرادیں پوری ہوں گی تو ہی اولاد دینے والا۔ ہاں بتائیں، یہ ایک مومن کا عقیدہ ہونا، یہ ایک اللہ والے کا عقیدہ ہونا، یہ ایک اس آدمی کا عقیدہ ہونا جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لایا ہوا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی شرک سے، کفر سے، قبر پرستی سے لڑتے رہے، اور آخر وقت میں کریں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں کے اوپر، ان نصرانیوں کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدہ بنا لیا۔ کس کا بنایا؟ بولو بھائی، انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنایا۔ اور آج ہمارے ہندوستان، پاکستان کے اندر جو قبریں ہیں، اللہ کی قسم نشیڑی گجیڑی ایک نمبر کا اس دنیا کے اندر گزارنے والا حرام خوری کی زندگی ہے، اور مرنے کے بعد اس کو منو من مٹی میں دفن کرنے کے بعد اس کو مانگتے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کے قبروں کو سجدہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے لعنت بھجوائی ہے۔ اور آج ہم قبروں کی پوجا پاٹ کریں اور آج ہمارے اندر، ہمارے ایمان کے اندر کوئی خلل نہ آئے، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن گاہ نہ بننے دینا، میرا ٹھیلے کی جگہ نہ بننے دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرتے وقت، اپنے وفات پانے کے وقت میں یہ دعا کری تھی اللہ تعالیٰ سے۔ اور آج ہمارا معاملہ بالکل عجیب و غریب ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہونا کہ تمام قسم کے معاملات، اختیارات، کمالات، صفات صرف اللہ تعالیٰ کے، کسی اور کے نہیں۔ وہ نفع دے گا تو ہمیں نفع ملے گا، وہ فائدہ پہنچائے گا تو ہمیں فائدہ پہنچے گا، ادروائز کوئی فائدہ دنیا کے اندر کوئی مائل کا لال پیدا نہیں ہوا جو آپ کو فائدہ پہنچا سکے۔ تو یہ عقیدہ پیدا کریں اور یہ توکل پیدا کریں۔ اور دوسری بات جو حدیث کے اندر ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، کوئی بیماری فی نفسہ ہی متعدی نہیں ہے۔ بیماری متعدی مطلب ایک بیمار آدمی کے معاملے سے نکل کر کے صحت مند کو لگ جانا، اس کو متعدی بیماری بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ متعدی بیماری۔ فور ایگزامپل مجھے بیماری ہے کوئی ایسی بیماری جو ہمارے انفیکشن کے ذریعے سے دوسرے آدمی کو لگ جائے، وہ بھی بیمار پڑ جائے، اس کو متعدی بیماری بولتے ہیں۔ کورونا، کووڈ-19 جو تھا وہ ایسے ہی تھا، لیکن بہت سارے کو نہیں لگ رہا تھا کیونکہ ان کو اللہ کے ذات پر یقین تھا۔ تو کوئی بھی بیماری فی نفس ہی متعدی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے ہی ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اللہ چاہے گا تو لگے گا، ادروائز نہیں لگے گا۔ ایک صحابی، بخاری شریف کی روایت ہے، آئے اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے پاس کئی اونٹ ہیں، ایک اونٹ کو بیماری لگ گئی اور اس بیماری کے لگنے کے نتیجے میں تمام اونٹوں کو خارش کی بیماری ہو گئی، کھجلانے کی بیماری ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے، دیکھیں نبی مربی استاد ہو تو ایسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اس ایک اونٹ کی وجہ سے سارے اونٹوں کو وہ بیماری لگ گئی ہے؟
کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول اگر وہ بیماری نہیں لگی ہوتی تو سارے اونٹوں کو بیماری نہیں لگتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابی یہ بتا کہ وہ جو پہلے اونٹ کو بیماری لگی وہ کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے ایک اونٹ کو بیماری لگی, اس بیماری سے سارے اونٹوں کو بیماری لگ گئی, لیکن پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی وہ کہاں سے آئی؟ پتہ یہ چلتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں بِإِذْنِ اللہ ہے, اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. تو کوئی آدمی کسی بیمار آدمی کو دیکھ کر کے بھاگے نہیں, اظہار محبت کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی یہی کرتے رہے, پوری زندگی لاچاروں کو, بے کسوں کو, بے سہاروں کو دے کر کے اللہ کے رسول نے سہارا دیا. اور آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس, ہم ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کر پاتے بھائی. تو لا عدوہ کوئی بیماری متعدی نہیں, ولا طیرۃ, اور اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں, فالی والی نہیں ہے. ہاں کیا ہے, ایک آدمی صبح اٹھتا ہے الحمدللہ پکا ارادہ بناتا ہے, کیا کرتا ہے, پکا ارادہ, انشاءاللہ صبح سویرے اٹھیں گے, کام پر جائیں گے. بائک اٹھایا, فور ویلر اٹھایا, راستے میں تھوڑی دور چلا گیا, کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, غضب ہے بھائی, نہیں جانے گا. کالی بلی نے راستہ کاٹ لیا, اب تمہارے لیے خطرہ ہے, تمہارے لیے ڈینجرس ہے, آپ گئے تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہونا پکا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کے گھرانوں کا. صبح سویرے اٹھتے ہی اگر کوا کائیں کائیں کر گیا تو بھی مصیبت ہے, الو بول گیا تو بھی مصیبت ہے. اور ایک عقیدہ ہمارے یہاں اللہ کی پناہ ہے, صبح سویرے ہوتے ہی اگر کسی نے چپل الٹا پایا تو سیدھا نہیں کر سکتا, سیدھا نہیں کر سکتا. کہتے ہیں اگر آپ نے سیدھا کیا تو آپ کی تقدیر الٹی ہو جائے گی. یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے, یہ مسلمان ہیں. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. عقائد یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. اللہ کی قسم یہ عقائد جاہلانہ ہے, رسمی ہے, نہ اسلام سے ہے نہ اسلام کی تعلیمات سے اس کا لینا دینا. تو اسلام میں بدشگونی نہیں ہے. آپ نے جو ارادہ بنا لیا ہے پکا, آپ آن دی اسپاٹ اس ٹائم پر کریں اور اللہ کے ذات پر توکل کرتے ہوئے کریں. بلی نے کہا الحمدللہ, آپ اسی راستے کو اختیار کریں. کوے نے کہا کیا تب بھی آپ نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے. الو بول گیا تب بھی آپ نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے. اور آپ جس کو نحوست سمجھ رہے ہیں ہے نا, قرآن کریم نے کہا ہے کل یسبحون, کہ دنیا کی ساری چیزیں میری تعریف کرتی ہے. کیا کرتی ہے, تسبیح کرتی ہیں, پاکی بیان کرتی ہیں. آپ جس کو نحوست سمجھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہا. جس کوے کی آواز کو, جس الو کے آواز کو تم نحوست سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ اپنے پروردگار کو اپنی آواز میں یاد کر رہا ہو. کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا دنیا کی ساری چیزیں میری تسبیح بیان کرتی ہیں, ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے. لہذا اسلام کے اندر نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ عقائد اور یہ نظریات سب کافرانہ ہیں. ہندوؤں کے عقائد ہیں اور بادل کے عقائد ہیں. یہ عقائد در حقیقت ہمارے یہاں, ہم کیونکہ زیادہ گھلتے ملتے ہیں نا, ہاں ہمارے یہاں بھائی چارہ کا مسئلہ بھی بڑا مسئلہ ہے. رکشا بندھن گزرا, ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہوگی, الحمدللہ چہرے پہ داڑھی ہے, سر پہ چہرے پہ داڑھی ہے اور سر پہ ٹوپی ہے, تلک لگایا ہوا ہے, رکشا بندھن کا بندھن باندھا ہوا ہے. کیا بولتا ہے بھائی, بولتا ہے ہندو مسلم بھائی بھائی. ہاں ارے بھائی یہ کیوں ہونا, آپ کے تہوار پر بکرا حلال کرنے چھری پکڑنے تو نہیں آتا نا, آپ اتنا کیوں گر جاتے ہیں, اپنا عقیدہ اتنا گڑبڑ کیوں کر لیتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے گائے لٹایا ہو اور آ کر کے کسی نے چھری تھام لی ہو کہ بھائی ہاں ہم بھائی چارہ نبھا رہے؟ نہیں بھائی, یہ اسلام نہیں ہے. لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دن, ہمارے لیے ہمارا دن. بھائی آپ اپنے دین پر خوش رہیں, ہم اپنے دین پر خوش ہیں, بات ختم ہے, آن دی اسپاٹ. تو یہ ساری چیزیں اسلام کا کلچر نہیں, اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ اسلام کے تہذیب اور تمدن کے اوپر وار ہے, حملہ ہے, جو ہم صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پاتے ہیں. کہ میں نیوز دیکھ رہا تھا تو نیوز میں دو باتیں بہت خاص طریقے سے ہیں, اور وہ بھگوا لو ٹریپ ہے. یعنی ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھگیں, یا ان کی پوری سازش ہے. اور اس کا سب سے زیادہ اثر کہاں ہے جانتے ہیں؟ مہاراشٹر میں ہے اور پنجاب میں ہے سب سے زیادہ. یعنی مہاراشٹر پہلے نمبر پر ہے, دوسرے نمبر پر اپنا پنجاب آتا ہے. اور پنجاب کے اندر کیوں نہ ہو, کوئی دینی ادارہ تو ہے نہیں, ہے بھی ہے تو چونی اٹھنی کھانے پینے کے لیے ہے, سب الحمدللہ نام کے لیے ہے, باقی کام کوئی نہیں کر رہا. ایک دینی ادارہ اللہ کی قسم نہیں ہے پورے پنجاب کی سرزمین پر.
حتیٰ کہ 100% مسلم آبادی یا 90% آبادی کہہ لیجیے مالیر کوٹلا، وہاں بھی ایک دینی ادارہ آپ نہیں پا سکتے. دکھ نہیں ہے اس قوم کے اوپر. آج جامع مسجد چلے جائیں، اسکول اور مدرسے سے زیادہ آپ کو ہوٹلیں ملے گی، اور پھر سوچو کہ کامیابی ہمیں ملے کیسے مل جائے بھائی. ایجوکیشن میں آپ پیچھے ہیں، نہ آپ کے پاس دنیاوی علم ہے نہ دینی علم ہے. ہر میدان میں آپ 0 سناٹا ہے اور سوچیں کہ اللہ کی مدد آ جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج آدمی ایجوکیشن، اور اللہ کی قسم عیسائی مشنری یعنی کرسچینٹی کی بات بتاؤں، 1000 اگر کرسچن اس پورے امرتسر کے اندر ہے تو آپ جان لیجئے کہ ان کے 10 اسکول آن دی اسپاٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں سے وہ اپنی دعوت کا آغاز کرتے ہیں، وہاں سے وہ کرسچینٹی کو پھیلاتے ہیں. آپ کے بچے، ہمارے بچے، سب کے بچے جاتے ہیں وہاں پڑھنے کے لیے. وہاں یہ بتاتے ہیں کہ کرسچن کیا ہے اور کرسچینٹی کی اصل حقیقت کیا ہے، عیسیٰ مسیح کیا ہے. وہ وہاں سے تعلیم دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی اسپریڈنگ اچھی ہے. ہم لوگ کچھ نہیں کر پا رہے، بیکار ہیں. ہمارے دیب میں الحمدللہ سب کچھ روز مرہ کی زندگی کے لیے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کریں گے تو دین کے نام پر نہیں کریں گے. پھر ہاں رونا دھونا کریں گے الحمدللہ، ایسا نہیں کہ رونا دھونا نہیں کریں گے. مصیبت آئی تو رو لیں گے، پریشانی آ گئی تو رو لیں گے، لڑکی بھگ گئی تو رو لیں گے، ہاں سارا کچھ کریں گے. لیکن جو بیسک کام کرنے کی چیز ہے وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے بھاگنا اس چیز سے. تو لہذا میرے عزیز، ان تمام چیزوں کے اوپر ہم اور آپ اپنے آپ کو اللہ کے واسطے غور و فکر کریں، تدبر کریں. اور میں کہتا ہوں کہ اس سرزمین امرتسر کے اوپر ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے، ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے جو ہمارے آپ کی بچیوں کو دینی دنیاوی تعلیم دے سکے. ہے نہیں؟ ہماری لڑکیاں قرآن نہیں پڑھی ہوئی ہیں بھائی، بیسک توحید کے بیسک بنیاد کو وہ نہیں جانتی ہیں. آپ ان سے آگے چل کر کے یہ توقع کیسے رکھ سکتے ہیں کہ ہماری بچیوں سے آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ توحید پرست ہوں گی؟ کیسے ہو سکتا؟ لہذا ان تمام اسلامی تعلیمات اور اسلامی تہذیب اور ثقافت کے اوپر ہماری آپ کی پکڑ ہونی چاہیے، غور و فکر ہونی چاہیے. اور اسی طریقے سے میرے عزیز، آپ کو اللہ کے رسول نے آگے بتلایا ولا حامتا، الو عام طور پہ ذکر ہو چکا ہے. الو میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. اللہ کے رسول نے عام طور پہ الو کا نام لیا ہے. اللہ کے رسول کو پتا تھا کہ آگے چل کر کے لوگ الو کو نحوست سمجھیں گے. اللہ کے رسول نے بتلایا الو میں کوئی نحوست نہیں. ولا سفر، اور اس مہینے کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے. شادی بیاہ کریں، جو آپ پلاننگ اچھے سے اچھا کر رہے ہیں وہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کاروبار کرنا ہے تو نہیں، سفر کا مہینہ نکلے گا تو ہم کاروبار کریں گے. ایسا نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، اسلام کی تعلیمات نہیں ہے. یہ تو تہذیب ہے دوسروں کا. بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ کیا تھا. جب بھی کوئی بھلائی پہنچتی قالوا لنا ہذہ، اس کے تو حقدار ہم ہیں. جب بھی کوئی بھلائی آتی تو وہ بولتے کہ اس کے حقدار ہم ہیں، یہ ہمارے لیے ہے. اور جیسے کوئی مصیبت آتی تو کیا بولتے؟ یہ موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہے. ہاں، بھلائی آئی تو اس کا حقدار کون؟ میں. پریشانی آئی تو موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی تھی، اور یہی ساری چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں. اور ہم بھی بول دیتے ہیں فلاں جگہ پر گئے تھے، نہ گئے ہوتے، یہ نہ کیا ہوتا تو لوس نہیں ہوتا. یہ سب شیطانی جملے ہیں. اگر مگر وگر لیکن ویکن، یہ سب شیطانی جملے ہیں. ہو گیا لوس، آپ اللہ کے ذات پر بھروسہ کریں. انشاءاللہ وہ مسبب الاسباب ہے، بہترین سبیل نکالنے والا ہے، بہترین راستہ نکالنے والا ہے. اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے رکھیں. تو یہ بنیادی بات ہم کو آپ کو سمجھنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارے یہاں کیا بولتے، پورا وہی کاپی رائٹ چلا رہا ہے، ہندوؤں کی تہذیب، کلچر، ثقافت سب کچھ چلا رہا ہے. ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہمارے یہاں بھی اب منڈپ بیٹھائے جاتے ہیں. الحمدللہ کون سا دن بہتر ہوگا، شکروار بہتر ہوگا، کیا ہوگا، جیسے پنڈت جی کو بلایا جاتا ہے، ہاتھ کی لکیریں اور ریکھائیں دکھائی جاتی ہیں. آج مسلمانوں کے یہاں بھی یہ ہے، اللہ کی قسم ہے. صوفیوں کے یہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے. ان کے یہاں شادی بیاہ، یہاں تک کہ چھوٹا چھوٹا پروگرام جب کرنا ہوتا ہے تو وہ اس طریقے کے معاملات کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے من عطا عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو کسی آدمی نے، جو بھی آدمی کسی عراف کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، مستقبل کی باتوں کو بتانے والے کے پاس گیا، اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کری، تو اللہ کی قسم نبی پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا اس نے انکار کیا. انکار کر دیا بھائی، اس کا ایمان ہی نہیں رہ گیا. اور آج ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں یہ چیزیں عام ہیں. آپ دیکھیں روڈوں چوراہوں پر چلتے ہوئے نکلتے تو وہاں پر پاگھنڈ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ کی لکیریں. بابا دیکھو نا بیاہ کب ہوئی، ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے. یہ تھوڑا بھوجپوری ٹائپ میں ہے.
ہاں لیکن یہ بہت عام ٹرینڈ ہے، ہاتھ کی لکیریں دکھا کر کے بولتے ہیں شادی کب ہوگی بابا بتائیں، تھوڑا کاروبار کب چلے گا تھوڑا بتائیں ہمیں۔ بھائی کاروبار چلانے والا آپ کے رب عرش والا، کوئی بابا فقیر آپ کو نہیں چلائے گا، وہاں مانگیں۔ آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے، نمازیں پڑھیں۔ آپ کے اندر پریشانیاں ہیں، صحابہ کرام کا ترہ امتیاز اختیار کریں۔ صحابہ پر جب بھی پریشانیاں آتی نوافل پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مانگتے۔ ہم مانگ رہے نہیں مانگ رہے؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو یہ ہے، ایک تو یہ ہو گئی کہ جو آدمی گیا کسی عراف کے پاس، نجومی کے پاس، اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کری تو اس کی ساری کی ساری شریعت کا اس نے انکار کر دیا۔ اور ایک حدیث ہے من اتی عرافا فسألہ بما انزل علی محمد، کوئی نجومی کے پاس گیا، ہم اور آپ مسخری کرنے کے لیے، ٹھٹھے بٹے کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے ہم گئے کہ بھائی آپ ہمارے ہاتھ کی لکیریں دیکھ لیں کیا فیوچر ہمارا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ نے مذاقن بھی یہ بات کری ہے تو آپ کی 40 راتوں کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ کتنی؟ 40۔ تو اللہ خدا را ایسے تمام چیزوں سے، ایسے تمام معاملات سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بری رکھیں، اپنا عقیدہ مضبوط کریں، اپنے معاملات مضبوط کریں، اپنے اندر وہ قوتی ایمانی حرارت پیدا کریں جو حرارت صحابہ کرام نے پیدا کری تھی۔ آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں گا، جو بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 ایسے لوگوں کے بارے میں بتلایا کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اچانک مجھے ایک نبی کو میں دیکھتا ہوں کہ جن کے ساتھ چند افراد ہیں، 9-10 آدمی ہوں گے۔ ایک نبی کو دیکھتا ہوں جن کے ساتھ صرف 2 آدمی ہیں، اور ایک نبی کو دیکھتا ہوں جن کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے پوری زندگی دعوت و تبلیغ کری لیکن ان کی قوم نے ان کی بات کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں اچانک دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد مجھے دکھائی جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں لگتا ہے یہ میری قوم ہے۔ آپ کو کہا جاتا نہیں یہ آپ کی قوم نہیں ہے، افق کی طرف دیکھیں آپ کو ایک بہت بڑی سواد آدم دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے دوسرا افق کی طرف دیکھیں، ادھر بھی ایک بہت بڑی سواد آدم دکھائی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے یہ آپ کی امت ہے، اور اس امت میں سے آپ کے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اتنی بات کہی اللہ کے رسول اور اپنے حجرے میں چلے گئے۔ صحابہ کرام جنت کے چاہنے والے تھے، متوالے تھے، جنت کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے۔ اب لگ گئے بات کرنے کے لیے، شاید وہ لوگ ہوں گے جو نبی کے صحابی ہیں، شاید وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لے کر کے آئے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوا، اور بھی صحابہ کرام نے اپنا اپنا آرا، اپنا اپنا خیال رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول آئے، اور آنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھے کہ کس کے اوپر ڈسکس کر رہے ہیں؟ کہنے لگے وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم الذین لا یرقون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ 70,000 افراد کیسے ہوں گے؟ جو نہ دم کرتے تھے نہ دم کرواتے تھے۔ کیا؟ نہ دم کرتے تھے نہ دم کرواتے تھے، مصیبت آئی خود دعا پڑھتے خود دم کرتے، ولا یتطیرون، اور نہ بدفعلی لیتے تھے نہ بدشگونی لیتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے ذات پر ہمیشہ توکل رکھنے والے ہوں گے۔ یہ بات کہی، اور ایک صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے متوالے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کریں نا کہ میں بھی انہی 70,000 افراد میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا آپ انہی میں سے ہیں۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول آپ میرا حق میں دعا کر دیں، میں بھی انہی میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا ایک سیٹ تھی میں نے ریزرو کر دی ہے، بس ایک سیٹ تھی، باقی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبق لے گئے۔ اور یہ عقائد ہیں، یہ نظریات ہیں میرے عزیز، اور ان تمام چیزوں کو اوپر رکھیں۔ تعویذ، ڈورا، گنڈا، پلیتے، یہ سب اسلام نہیں ہے۔ اللہ خدا را خوف کھا جائے ان چیزوں سے۔ آج پورا کا مسلمان، پوری کی پوری امت مسلمہ انہی تمام خرافات میں پڑی ہوئی ہے، تمام چیزوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو دین کا صحیح سمجھ آئے، پیروں، فقیروں، ولیوں کے، درویشوں کے ان تمام جھمیلوں سے چھوٹ کر کے اللہ کے ایک ٹوکر کا محتاج بن جائے، اللہ اس کا بیڑا پار کر دے گا، کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من عقد عقدۃ ثم نفث فیہا، کہ جس کسی نے گرہ لگائے، گرہ لگائے، کوئی گرہ ہوتا نا، کوئی آدمی جاتا ہے کسی پیر کے پاس، فقیر کے پاس جاتا ہے، کیا بولتا ہے وہ کہ آپ کی بگڑی میں بنا دوں گا۔ بگڑی بنانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، ایک دھاگا لیتا ہے اور گانٹھ لگاتا ہے، گانٹھ لگانے کے بعد چھو مارتا ہے، چھو مارتا۔
اللہ کے رسول نے فرمایا من عقد عقدۃ ثم نفث فیھا فقد سحر، جس کسی نے گرہ لگائی اور گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارا فقد سحر، اس نے جادو کیا، ومن سحر فقد اشرک، اور جس کسی نے سحر کیا جادو کیا اس نے شرک کیا۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا ومن تعلق شیئا وکل الیہ، اور جو کوئی آدمی گلے میں کچھ لٹکا لیتا ہے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو بھی آدمی گلے میں کچھ لٹکا لیا اللہ کہتا ہے میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ذات سے بھروسہ اٹھ کر کے ایک دھاگے کے اوپر آ گیا تو اللہ کہتا ہے میں نے اسی کے حوالے کر دیا، اس کا اللہ سے کیا رہ گیا بھائی؟ اس نے تو اللہ کے بجائے دھاگے کے اوپر بھروسہ کر لیا ہے، اس تعویذ کے اوپر بھروسہ کر لیا۔ لہذا ان تمام جھمیلوں سے نکلیں، اللہ تعالیٰ کے ذات پر یقین بنائیں، بھروسہ بنائیں، اور اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے معاملات اور اپنے بچوں کو دینی کلچر، دینی تہذیب، دینی معاملات، دینی ثقافت، ان تمام چیزوں سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بر الہ کہی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔